إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون ہر قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی بڑائی یکتائی بادشاہی شہنشاہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے جو ذات یفعل اللہ ما یشاء ہے علی کل شیء قدیر ہے بما تعملون بصیر ہے علیم بذات الصدور ہے درود و سلام سرور کائنات آقا دو جہاں امام الانبیاء ختم الانبیاء امام الرسل سید الانبیاء امام الحرمین والقبلتین امام الثقلین امام المجاہدین والمتقین امام الحسن والحسین امام الشیخین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لاکھوں کروڑوں رحمت برکات ہوں صحابہ اکرام پر تابعین اعظام پر تبع تابعین پر محدثین پر علماء پر جنہوں نے ابلاغ توحید کے لیے پیغام توحید کے لیے پیغام قرآن کے لیے رسول اللہ کے فرمان کے لیے قال اللہ اور قال الرسول کے لیے اگر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا اپنی زندگیوں سے وقت کو صرف کرنا پڑا اپنے مال کو اللہ کی راہ میں نچھاور کرنا پڑا اپنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا پڑا تو اس سے بھی گریز نہ کیا دیکھیں انسان کی زندگی کے کئی ایک مراحل ہیں ایک مرحلہ وہ تھا کہ جس میں انسان عالم ارواح میں روح کی صورت میں موجود تھا وہ مرحلہ عالم ارواح کا طے کرتے ہوئے انسان نطفے سے علقہ علقہ سے مضغہ مضغہ سے عظامہ اور اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق ماں کے رحم میں اور پھر بڑھتے بڑھتے اللہ نے اس کو اس دنیا میں بھیجا روح کو اس میں ڈالا یہ اس کا عالم
دنیا آ گیا، دنیا کا ایک عالم۔ پھر اس کے بعد ایک اور عالم ہے، ایک اور مرحلہ ہے کہ جس مرحلے میں انسان نے عالم دنیا کے بعد جانا ہے، وہ مرحلہ انسان کی موت کا مرحلہ ہے۔ اس میں انسان نے داخل ہو کے، جس طرح شاعر رقوب، عربی شاعر رقوب جملہ کہتے ہیں کہ الموت قدر کل نفس شارب، کہ موت ایسا پیالہ ہے، موت ایسا کنواں ہے کہ جس سے پانی جو ہے وہ ہر ایک میں پینا ہے۔ اور والقبر باب کل نفس داخلہ، اور قبر ایسی جگہ ہے، ایسا دروازہ ہے کہ جس میں ہر ایک نفس نے داخل ہونا۔ انسان کی زندگی کے بعد جو مرحلہ ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، یعنی وہ بھی اگرچہ الگ ایک زندگی ہے، الگ ایک مقام ہے، الگ ایک سلسلہ ہے، الگ ایک مرحلہ ہے، لیکن وہ دنیا سے کچھ ڈیفرنٹ ہے، دنیا سے کچھ الگ ہے۔ اور پھر یہ عالم برزخ بھی ہمیشہ نہیں ہے، جس طریقے سے عالم ارواح ہمیشہ نہ تھا اور عالم دنیا ہمیشہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے عالم برزخ بھی ہمیشہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور عالم ہے جس میں انسان نے ٹرانسفر ہونا ہے، جانا ہے، اور وہ عالم ہے عالم محشر، یعنی جس میں اللہ نے آدم سے لے کے آخری انسان تک جو شخص بھی دنیا میں آیا، سب کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کرنا ہے، جمع کرنا ہے، اور حساب و کتاب لینا ہے۔ مالک یوم الدین ہونے کی حیثیت سے وہ مرحلہ ہے عالم محشر کا۔ پھر عالم محشر کے آگے دو مرحلے ہیں، دو الگ الگ جگہیں ہیں، دو الگ الگ شاخیں ہیں۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو جنت والی سائڈ پر جائیں گے، اور بدترین لوگ وہ ہیں جو جہنم والی جانب جائیں گے۔ اور پھر ایک وقت آئے گا کہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا، کیونکہ موت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جس طریقے سے انسان اللہ کی مخلوق ہے، جس طریقے سے چرند پرند اللہ کی مخلوق ہے، جس طریقے سے فرشتے اور جنات اللہ کی مخلوق ہیں، جس طریقے سے حجر اور شجر اللہ کی مخلوق ہے، اسی طریقے سے موت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ مالک نے ایک وقت آنا ہے کہ موت کو بھی ذبح کر دینا ہے، موت کو بھی موت آ جانی ہے۔ پھر یہ وہ مرحلہ ہے کہ ہمیشگی ہے، یا تو جنت میں، اور یا پھر ہمیشگی ہے جہنم میں۔ یہ چند ایک مراحل ہیں جس سے انسان نے گزرنا ہے۔ اس میں سے کچھ ایسے مرحلے ہیں جس میں سے میں اور آپ گزر چکے ہیں، اور کچھ مرحلے میں نے اور آپ نے ابھی گزارنے ہیں۔ دیکھیں، عالم دنیا کے بعد جو مرحلہ ہے آج کے جمعۃ المبارک کا، وہی موضوع ہے کہ اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس کے بعد کیا ہے، پھر کیا ہے۔ اس کے بعد میری اور آپ کی موت ہے، فوت ہونا ہے، اور بچنا کسی نے نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص بڑا ہے تو بچ جائے گا، کوئی چھوٹا ہے تو بچ جائے گا، عہدے دار ہے تو بچ جائے گا، غیر عہدے دار ہے تو بچ جائے گا، اپنے وطن میں ہے تو بچ جائے گا، غیر وطن میں ہے تو بچ جائے گا۔ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس بات کا اعلان فرماتے ہیں کہ دیکھیے سورۃ الانبیاء ہے، آیت نمبر 34 اور 35 ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، آپ سے پہلے کوئی ایک بشر بھی ایسا نہیں ہے، وہ بشر بے شک اچھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، وہ بے شک بری سے تعلق رکھتا ہو، وہ بے شک اعلیٰ عہدے سے تعلق رکھتا ہو، وہ بے شک معاشرے میں نیچا سمجھا جاتا ہو۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کسی بھی بشر کو، کسی بھی بندے کو اللہ نے ہمیشگی نہیں دی۔ آپ یاد رکھیں، أَفَإِن مِتَّ،
اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے پیغمبر آپ کو بھی موت آنی ہے، آپ کو موت آ جاتی ہے، آپ ذرا بتائیں فہم الخالدون جو یہ آپ کے پیچھے آنے والے ہیں، انہوں نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں رہنا، کیونکہ اصول یہ ہے دنیا کا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی بندہ نہیں رہ سکتا کہ انسان کہے کہ میں نے نہیں جانا یا میں نے فوت نہیں ہونا یا مجھے موت نہیں آنی۔ قرآن ذرا پڑھیے گا، سورۃ قیامہ ہے، کلا اذا بلغت التراقی، یاد کرو موت کے لمحات جب انسان کو موت آتی ہے نا، اور یہ آپ کی روح آپ کی ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے، آپ کے گلے تک پہنچ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، انسان جب موت کے قریب ہوتا ہے اس کے گھر والے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، فلاں ڈاکٹر کے پاس، فلاں سے دم کروا لو، فلاں سے علاج کروا لو، فلاں ہاسپٹل میں منتقل کر دو، بھاگ دوڑ لگ جاتی ہے، کشمکش کا لمحہ لگ جاتا ہے، لیکن وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ نفس ہاتھ میں پکڑی رہ جاتی ہیں، دوائیاں دیتے دیتے منہ سے نکل جاتی ہیں، چونکہ انسان کی موت کا لمحہ ہے۔ مالک کہتا ہے کہ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، لمحہ وہ آ جاتا ہے، موت کا لمحہ ایسا ہے کہ انسان کہتا ہے یار اب جدائی پکی ہے، اب یہ بندے کی موت ہے، اب زندگی یہ ہم سے جدا ہونے لگا ہے، اب زندگی ساتھ دینا چھوڑ گئی ہے، روح کو انسان کے اندر سے قبض کر لیا گیا ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یہ موت کا لمحہ جب انسان اپنی نگاہوں سے اپنے بہن بھائی، اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب، اپنے بچے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے اور روح قبض ہوتے ہوئے ان کی دیکھتا ہے، تو انسان کو تب جو لمحہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب لمحہ ہے جدائی کا، میرے پاس آنے کا، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جن لوگوں نے کسی کی موت کا ایگزیکٹ کو لمحہ دیکھا ہے کہ جب کسی کو موت آ رہی ہوتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ انسان کی پنڈلی سے مل جاتی ہے اور اکڑاؤ سا ہو جاتا ہے انسان کے اندر عجیب سا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیونکہ روح جو ہے وہ انسان کی قدموں کی جانب سے نکالی جاتی ہے، تو ساری روح جب نکلتی ہے تو انسان یکدم اس طریقے سے تھوڑا سا جھٹکے میں آتا ہے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی ملا دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اپنے رب کی جانب کا سفر انسان کا شروع ہو جاتا ہے۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، ہے کتنی بدبختی ہے اس شخص کے لیے کہ مالک کی مخلوق ہونے پر اس کو جو کام کرنا چاہیے تھا کہ اللہ کی تصدیق کرتا، اچھی باتوں کی تصدیق کرتا، اچھے کاموں کا سپورٹر بنتا، اچھے کام کے ساتھ چلتا، اچھے لوگوں کے ساتھ چلتا، تصدیق کے ساتھ تصدیق کرتا، فلا صدق، اس نے یہ کام نہیں کیا، ولا صلی، موت کا وقت آیا، اس سے کہا جاتا ہے تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے نماز کا اپنی زندگی میں فکر نہیں کیا، مالک کا اب یہ وہ لمحہ آ چکا ہے کہ اللہ تے اچھے اور برے کا فیصلہ کرنے والے، ولا صلی، تو نے نمازیں، ہے انسان کو وہ جو لمحہ آخری لمحہ ہوتا ہے نا، وہ لمحہ انسان کو اپنی پوری زندگی ایک دفعہ ریوائز کروا کے رکھ دیتا ہے، بتلا دیتا ہے کہ یار میں نے کچھ نہیں، کاش میں کر لیتا، کاش کر لیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملے انسان کے موت کے لمحات کے قرآن کریم میں بارہا ذکر کیا کہ انسان اس وقت کہے گا، ہے مثال کے طور پر سورۃ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، ان کو کہو کہ یار تم اپنے مال جو کماتے ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے، کیوں غریبوں کا حق مارتے ہو، کیوں بیواؤں اور مسکینوں کا ساتھ نہیں دیتے، کیوں مسجد اور مدارس کا ساتھ نہیں دیتے، کیوں نیک لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے، کیوں نیک کاموں کا ساتھ نہیں دیتے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جب موت آ گئی پھر تم سوچو کہ ہائے میں یہ کام کر لیتا، یاد رکھو فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر موت کے لمحے ایسے لمحے ہوتے ہیں کہ انسان کہتا رہ جاتا ہے کہ کاش میں خرچ کرتا، لیکن وہ خرچ کر سکتا نہیں، خرچ کر سکتا۔ حضرات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
فلا صدق ولا صلی، انسان نے نہ تصدیق کی نہ نماز کا پابند رہا اپنی زندگی میں، اور فرمایا ولیکن کذب وتولی، جھٹلا تھا اور وتولی، منہ پھیر کے چلے جانا، درس ہونا وقت ہونا اس کے پاس، اس کو پتہ ہے قرآن کریم کی بات ہونی ہے، اس کو پتہ ہے حدیث مبارکہ کی بات ہونی ہے، وقت ہونے کے باوجود بھی دین سے بیزاری اور طرف نہ ہونا دین کی طرف مائل ہونے کی، وتولی، منہ پھیر لینا، اچھے کام سے منہ پھیر لینا، نیکی سے منہ پھیر لینا، اچھے انسان سے منہ پھیر لینا، یہ تو اس کا شیوا تھا کہ منافقین بھی جب پیغمبر کی مجلس سے ان کے گھر کی طرف جاتے تھے، بس ہویا ہے کہ نا سمجھ آئیے، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز انسان کی گنوائی ہے، ثم ذهب الى اهله يتمطى، اپنے گھر والوں کی طرف بڑے بڑھ کے مارتے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اولا لک فاولا، ہے بدبختی ہے ایسے شخص کے لیے، بدبختی ہے ایسے شخص کے لیے، چار مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان یہ گمان کرتا ہے دنیا میں میری پاور، میں بچ جاؤں گا موت سے، موت سے انسان کوئی نہیں بچ سکتا، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، دیکھو لو کان فی الدنیا بقاء، اگر دنیا میں کسی شخص کو بقا ہوتا اور اس کو موت نہ آتی تو وہ ایک ذات ہے، لما مات خیر المرسلین محمد، وہ پیغمبر کائنات علیہ السلام کی واحد ایسی ہستی ہوتی کہ اللہ کے رسول کو موت نہ آتی، لیکن پیغمبر کو بھی موت آئی۔ حضرات دیکھیں موت سے تو چھٹکارا ہے ہی، دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ نے سن رکھا ہوگا، بخاری میں 1339 نمبر کے تحت اور صحیح مسلم میں 2372 نمبر کے تحت موجود ہے۔ اس کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا، موت کا پیغام لے کر، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اسپیشل پروٹوکول یہ دیا ہے کہ ان سے پوچھ کے ان کی قبض کی جاتی ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے، جنت دکھا دی جاتی ہے کہ اب یہاں آنا چاہتے ہیں یا دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیشہ انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی جنت کو مہمان بننا ہی پسند کیا ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ آیا فلما جاءه سقه، جناب موسیٰ علیہ السلام نے کھینچ کے تھپڑ رسید کر دیا فرشتے کو، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا، ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، فرشتہ واپس پڑھتا اللہ کے پاس، اللہ آپ نے مجھے ایسے شخص کی جانب بھیجا جو موت کو چاہتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یضع یدہ علی بطن ثور، جاؤ جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ آپ فلاں ثور فلاں بیل جو ہے اس کے آپ جو ہے نا وہ اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں، اس کے بالوں کے اوپر جتنے بال آپ کے آگے فی بال فی سال اضافہ کر دیا جائے گا آپ کی زندگی میں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ثم ماذا، بتاؤ پھر کیا ہے؟ بالفرض میں نے 1000 بالوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، 1000 سال مجھے اور زندگی مل گئی، ثم ماذا، پھر کیا ہے؟ فرشتہ جواب دیتے ہیں ثم الموت، پھر موت ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا فالآن، تو اتنی دیر بعد بھی موت ہے، موت آنی ہی آنی، تو پھر ابھی ہی موت۔ پھر اس کی جناب موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ موت سے انسان بھاگ ہی نہیں سکتا۔ حضرات دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر موت کی یاد جو ہے نا اس کا ذکر کرتے تھے کہ بھائی آپ اپنی موت کو یاد رکھیں۔ تو انسان موت کو یاد رکھتا ہے نا، یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، کوئی بھی کام کرے دھوکہ دینے لگے کسی کو تو فوراً ذہن میں سوچ لیں مرنا ہے، تو آپ کے کام میں 3 چیزیں پیدا ہو۔ ایک آپ دیکھ لیں فوائد یہ ہے کہ آپ کو اگر بالفرض غلطی ہو بھی جائے گی نا تو موت کی یاد کی وجہ سے توبہ کی توفیق بہت جلدی نصیب ہوگی، فوراً سے توبہ کرو یار کیا پتہ میں آج، کیا پتہ میری زندگی میں، فوراً توبہ، موت کا ذہن میں رکھنے کا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے موت جب انسان کے ذہن میں ہو تو وہ پھر ہر وقت قناعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جتنی دین ہے اس پہ قناعت کرتا ہے، اللہ شکر الحمدللہ۔
اور اسی طریقے سے تیسری چیز، جب انسان کے ذہن میں موت ہو نا کہ مجھے موت آنی ہے، تو عبادتوں میں لذت آتی ہے۔ آپ کو پتا ہو کسی ایک شخص کو کہ یہ جو نماز میں نے جمعے کی نماز پڑھنی ہے، یہ میری آخری نماز ہے، آپ کی نماز کا سٹائل چینج ہو گیا نہیں ہوگا؟ آپ کہیں گے یار میں تھوڑا اچھے طریقے سے ادا کروں، آخری نماز ہے، میں نے کیا کیا زندگی کے اندر، تو آپ کی نماز چینج ہو جائے گی۔ آپ کو بتائیے آپ کا آج آخری دن ہے، ڈاکٹر کے آخری دن ہے، آپ بلائیں گے اپنے سپارے لسٹ پر، یہ میری چیز، یہ نام تو بخار کی کریں گے، یہ مسجد میں لگا دینا، یہ مدرسے میں لگا دینا، یہ فلاں نیکی کا کام کروا دینا۔ اس ٹائم انسان کی حالت اگر اس کو پتا ہو کہ ایک دن کا میرے پاس نہیں ہے، تو یہ موت کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو سیٹل کریں۔ اللہ کے رسول اکثر کہا کرتے تھے، صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے 4259 نمبر روایت ہے کہ اکثرهم للموت ذکر۔ دیکھو صحابہ نے پوچھا کہ پتہ عقل مند کون ہے؟ ہماری اور آپ کی ڈیفینیشن عقل مندی کی کچھ اور ہے۔ ہم کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو دنیا کو چار لے، دنیا کو دھوکہ دے لے، ٹھیک ہے؟ میرا وہ پتر عقل مند ہے جڑا میرا کاروبار تے کھڑا ہوتا ہے نا، تے دو چار بندے ہیں نا ایک بات ہوتا ہے، جان بوجھ کے جھوٹا ریٹ بتا کے غلط طریقے سے اس کے مال کو بٹور لیتے ہیں، یہ میرا عقل مند بیٹا ہے، پتر ہے، عقل مند بنیدہ ہے۔ یہ ہم والدین ایز اے پیرنٹ جو ہے ہم ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، پتر ہے ٹھیک کر، یہ آپ نے چلے جانے ہیں اور آپ کے بیٹوں نے جو آپ کا جو غلط صدقہ جاری ہے نا، یہ انہوں نے جاری رکھنا ہے۔ اس وجہ سے تربیت کے معاملے میں ہمیشہ کوشش اور کاوش کریں، اس طرح کا معاملہ نہ کریں اپنے بچوں کے سامنے جو آپ کی نیکیوں کو بھی برباد کرتے ہیں۔ یہ نیکیوں کو برباد کرنے کا ذریعہ کہ انسان کسی بھی شخص کو غلط کام کی طرف لگا دے۔ آپ تو نشہ کرتے ہیں، دوسرے کو بھی لگاتے ہیں، اس کو بھی تلقین کرتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں سر، دو آپ لے کے تو دیکھیں، میں کوئی مسئلہ پرابلم ہی نہیں ہے۔ تو اس کا معاملہ کیا ہو قیامت کے دن؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں آئیں گے، نیکیاں ہوں گی، نمازاں پڑھیاں ہوں گی، لیکن ساری کی ساری ضائع کر دی جائیں گی، چونکہ ان کی دعوت اور تبلیغ میں شامل تھی جو منافق کی چیز شامل ہوتی ہے کہ یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، پتر اے کام کر، یہ کام کر، وہ کام کر۔ تو ہمارے ذہن میں عقل مندی کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص دوسرے لوگوں کو چار لے، غلط راستے پر لگا دے، بندوں کے غلط طریقے سے پیسے نکلوا لے، ان کے مال کو ضائع کر دے اور اپنے معاملات کو خراب کر دے، میں اور آپ انسان ہونے کی حیثیت سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ عقل مند ترین انسان ہے۔ اور پیغمبر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ فرمایا اکثرهم للموت ذکرا، جو اپنی موت کا ذکر بار بار کرتا ہے، یاد رکھتا ہے اس کو کہ مجھے ایک موت آنی ہے، مرنا ہے میں نے، بھائی میں نے موت ہونا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے وہ آپ کہاں سے پوچھتے ہیں، یہ آپ بھائی مانے بھی کر سکتے تھے اس کے اوپر، آپ فوراً جواب ایز اے مسلم آپ کہیں بھائی میں نے فوراً ہونا ہے، میں نے مرنا ہے، اللہ کو جواب دے دینی ہے، میں اس طرح کا معاملہ کیوں کروں، غلط ٹریک پہ کیوں چلوں؟ یہ انسان کا جذبہ ہونا چاہیے۔ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَ اسْتِعْدَادًا أُولَٰئِكَ الْأَخْيَاسِ، فرمایا کہ یہ شخص جو ہے سب سے زیادہ اقیاس، بہترین عقل مند ترین شخص ہے، اور جو باتوں باتوں میں لوگوں کو گال میں دیکھ یہ اس طرح کا بندہ ہونا چاہیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حضرات دیکھیں موت ایسی چیز ہے کہ پتھر دلوں کو بھی، پتھر ہی انسان کا دل ہو اس کو بھی پیس کے رکھ لیتے۔ جب موت کسی کو دیکھے نا انسان سامنے کہ کس طریقے سے اس کی روح قبض کی جا رہی ہے، تو انسان کا دل جیسا مرضی ہو کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، کبھی نزع کے وقت جب انسان کی روح قبض ہو رہی، اس وقت آپ اپنے کسی دوست کے پاس، اپنے والدین کے پاس، اپنے بچے کے پاس، اپنے بھائی کے پاس، اپنی بہن کے پاس بیٹھے ہونا تو کبھی غور کیجئے گا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سننا اور دیکھنا دونوں میں فرق ہے، سننا اور دیکھنا دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ سننے اور دیکھنے میں فرق اس طرح کے مسند احمد میں ایک حدیث مبارک ہے، اس کے راوی ابن عباس ہیں، اور یہ حدیث نمبر جو ہے 2447 کے تحت موجود ہے۔ فرمایا لیس الخبر کالمعاینہ، خبر جو ہے نا انسان کو خبر ملتی ہے اس کو کانوں سے ملتی ہے نا، یہ انسان کے معائنے کی طرح نہیں ہے، دیکھنے کی طرح نہیں ہے۔
کیونکہ آپ نے وہ واقعہ سنا ہو کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نا جب کوہ طور پہ گئے، اللہ تعالیٰ نے تختیاں دی، اس کے اوپر جو ہے وہ تورات کا مضمون چھپا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا، وہ تختیاں جب لے رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی قوم جو ہے نا پیچھے خبر دی کہ آپ کی قوم پیچھے شرک میں مبتلا ہو چکی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دوڑے ضرور ہیں، دوڑے ہیں، دیکھا ہے قوم، جب انٹرویو میں قوم کو دیکھا ہے کہ قوم شرک پہ لگی ہوئی ہے تو اپنی تختیوں کو زور سے پھینکے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ انسان نے ایک چیز سنی ہے، اس وقت اس کا ریاکشن اور رد عمل اور ہے، اور ایک چیز معائنہ کی ہے، اس وقت رد عمل اور ہے، تو گویا دیکھنا خبر اور معائنے میں فرق ہے۔ تو جب انسان یہ دیکھے کہ میرا فلاں بھائی، میرا والد، میری والدہ، میرا دادا، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرے ہاتھ میں کس طریقے سے اللہ نے ان کی روح کو پرواز کروایا ہے، تو انسان ذرا غور کرے کہ کلا اذا بلغت الحلقوم، کہ انسان کی اس وقت حالت کیا ہوتی ہے، اس وقت اس کے گھٹنے کس طریقے سے ملتے ہیں، اس وقت اس کے کیا اس کے اوپر گزرتی ہے۔ تو یہ لمحہ جب انسان کا مائنڈ کیچ کر لیتا ہے نا، تو پھر وقت آتا ہے کہ انسان موت کو، لمحات کو، موت کے لمحات کو بھولتا نہیں، یاد رکھتا ہے۔ بہت سے موقع جب اس کو یاد آتی ہے فوراً اس کے مائنڈ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ یار خطرناک معاملہ، میں نے غلط ٹریک نہیں کیا۔ دیکھیں موت سے غفلت جو ہے وہ انسان کی دو وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ مال کے پیچھے، دنیا کی محبت کے پیچھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا فرمان سنیے گا۔ ہم سوچتے ہیں یار بزرگ ہے، اس کو کیا دنیا کی محبت ہوگی، وہ جوان ہے اس کو کیا ہے، بچہ ہے اس کو کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6420 ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا لا یزال قلب الکبیر، کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ایک بڑا شخص جو ہوتا ہے نا، کبیر بندہ، بڑے بندے کے دل سے، شاب فی اثنتین، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی جوانی اس کے دل سے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بندہ جتنا مرضی بڑا ہو، چھوٹا ہے بڑا ہے، اس کے دل سے دو چیز جوانی رہتی ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فما فی حب الدنیا، دنیا کی محبت، مال ہو، پیسہ ہو، گھر پیارا ہو، فلاں چیز ہو، فلاں چیز، یہ دنیا کی محبت بزرگ ہے، بچہ ہے، جوان ہے، ہر ایک۔ اور وہ دوسری چیز ہے وطول الامل، اور بڑی بڑی امیدیں کہ میں یہ کروں گا، پھر میں یہ کروں گا، پھر میں یہ کروں گا، پھر آگے بڑھوں گا، پھر فیلڈ میں مال بڑھوں گا، پھر میں ایسا کر لوں گا، یہاں سے میرا گریڈ بڑا ہوگا، یہ کاروبار اس طریقے سے ایکسٹینڈ ہوگا، کرتے 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 موت آ جاتی ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ذرا غور سے سنیے گا، فرمایا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر، اس سے اگلی حدیث ہے 6421 نمبر، انس بن مالک اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ یکبر ابن آدم و یکبر معہ اثنین، کہ جس طرح ابن آدم بڑا ہوتا جاتا ہے نا، یعنی پہلے 5 سال کا، پھر 10 کا، 15، 20، 25، 30، 35، 40، جس طریقے سے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس طریقے سے دو چیزیں ساتھ بڑھتی جاتی ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی چیز حب المال، مال کی محبت۔ آج اگر ایک بغلہ ہے تو کوشش ہے بزرگ ہونے کے اوپر بھی، پتہ ہے موت کے قریب ہے، لیکن پھر بھی یہ کوشش ہے کہ ایک اور ہو، 2 ہیں تو 3 ہو، 3 ہیں تو 4 ہو، 4 ہیں تو 5 ہو۔ یہ طلب انسان کی حرص جو ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ فرماتے ہیں مال کی کثرت اور حرص نے انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ وہ قبروں کی زیارت تک پہنچ گئے۔ لیکن کلا سوف تعلمون، اب اس کو یقین نہیں، ان قریب کو جان لے گا، جب اس کی موت آئے گی، اس کی یہ روح یہاں تک پہنچے گی گلے تک، تو جان لے گا ہائے کاش میں نے یہ کام کیا ہوتا اور یہ نہ کیا۔ اور دوسری چیز دیکھیں، اللہ علیہ وسلم نے نا باقاعدہ نقشہ بنا کے امت کو سمجھانے کی کوشش کی، ایک مربع بنایا، اسکیئر، اس طریقے سے ایک مربع بنایا، اس کے درمیان ایک لکیر کھینچی، اور اللہ فرمایا کہ یہ جو مربع کی باؤنڈری ہے نا، یہ مربع کی جو باؤنڈری ہے، اس طریقے سے یہ پٹی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ جو باؤنڈری ہے مربع کی، فرمایا کہ یہ باؤنڈری انسان کی موت ہے،
اور ایک لکیر کھینچی اسی کے اندر درمیان میں، کہا کہ یہ لکیر انسان بذات خود ہے، اس کے ساتھ دو چھوٹی لکیریں کھینچی اور کہا یہ دو چھوٹی لکیریں جو ہیں نا یہ بھی انسان کی پریشانیاں ہیں جو غیر دائمی ہیں، یعنی ختم ہو جاتی ہیں، ایک آتی ہے دوسری آ جاتی ہے، دوسری چھوٹتی ہے تیسری آ جاتی ہے، چھوٹتی چھوٹتی آ جاتی ہے، اور ایک لکیر کو اللہ علیہ وسلم نے درمیان سے اٹھایا اور پکڑ کے ضربے سے یعنی موت سے بھی باہر کر دیا پکڑ کے، اور صحابہ سے کہا یہ جو اس موت کے پوائنٹ سے بھی باہر نکل گئی ہے نا انفینٹی پہ، یہ وہ ہے کہ جو انسان کی امید ہے کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، کرتا 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 اس کی موت آتی اور بہت سی چیزیں رہ جاتی ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا کہ یہ انسان کی زندگی کی حقیقت ہے چھوٹی سی۔ اور دوسری چیز انسان کی یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ خیال اور گمان پیدا ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے کہ پتہ نہیں بزرگوں کو موت آتی ہے جوانوں کو نہیں آتی، پتہ نہیں جوانوں کو آتی ہے بچپنے میں نہیں آ سکتی، پتہ نہیں بچپنے میں چلو کوئی فوت ہو جاتا ہے نوجوان بندہ تو نوجوانی میں نہیں آتی، جوان ہے تو جوانی میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بارہا ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جس طریقے سے آپ سوچتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موت کا وقت آتا ہے، موت کا لمحہ آتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جوان ہے، یہ بڑا ہے یا بوڑھا ہے۔ جب موت کا لمحہ آ گیا تو پھر نہ بزرگ کی بزرگی ہے، نہ جوانی کی جوانی ہے، نہ نوجوانی کی نوجوانی ہے، نہ بچپنے کا بچپنا ہے، نہ ماں کا رحم ہے اور نہ ماں کے رحم سے نکلتا ہوا اس لمحات کا بچہ ہے، اور نہ ابھی انسان کا بھی نطفہ ٹھہرا ہوتا ہے، نہ وہ ضائع ہونے کا وقت ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ جنوری چل رہا ہے، فروری آئے گا تب فروری چل رہا ہے، مارچ آئے گا تب مارچ چل رہا ہے، اپریل آئے گا تب اپریل سے دسمبر تک۔ مالک مہینوں کو نہیں دیکھتا، اللہ ہفتوں کو بھی نہیں دیکھتا کہ یہ ہفتہ اس بندے کو پورا کرنے دیا جائے، اگلا ہفتہ پورا کرنے دیا جائے، اس سے اگلا ہفتہ پورا کرنے دیا جائے۔ اللہ اسی طریقے سے دنوں کو بھی نہیں دیکھتا کہ آج کا دن چلو پورا کر دیا جائے۔ اللہ اسی طریقے سے گھنٹوں کو بھی نہیں دیکھتا کہ چلیں ابھی تو 1 بجے 2 بجے تک جی لیں۔ مالک کائنات تو منٹوں کو بھی نہیں دیکھتا کہ چلے یہ منٹ کے ابھی 50 سیکنڈ باقی ہیں، ان 50 سیکنڈ میں اور زندگی گزار لے۔ اللہ سیکنڈ کو بھی نہیں دیکھتا اور سیکنڈ کے ارب و لمحات کو بھی نہیں دیکھتا۔ جب انسان کی موت لکھ دی گئی ہے، پتہ لگا دیا گیا ہے، سٹاپ لگا دیا گیا ہے، فرشتے منتظر بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب یہ لمحہ آئے تو ہم اس کی روح کو قبض کریں۔ انسان کو یہ بات معلوم نہیں ہے، جتنا بھی بڑا انسان ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ نے جو لمحہ، جو چیز، جو جگہ انسان کی متعین کی ہے کہ یہاں پہ موت آنی ہے، انسان خود بھی چاہے کہ میں نے اس جگہ پہ نہیں جانا، وہ اس جگہ پہ پہنچ کے جائے گا۔ بدر کا موقع ہے، پیغمبر کائنات ایک دن وحی کی ذریعے اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ ادھر ابو لہب ہوگا، ادھر عتبہ ہوگا، ادھر شیبہ ہوگا، ادھر فلاں ہوگا، ادھر فلاں ہوگا۔ ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر وہ نہ نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کی موت جہاں لکھی ہے وہ نکلنا چاہے یا نہ نکلنا چاہے، اللہ ان کو وہاں سے نکال کے یہاں پہنچائے گا۔ اور پھر وہی موقع آیا کہ بدر کا موقع ہے، قیدیوں کو دیکھا گیا، دوسرے لوگوں کو دیکھا گیا، فوت ہونے والوں کو دیکھا گیا، شہید ہونے والوں کو دیکھا گیا۔ وہی جگہیں جو پیغمبر کائنات علیہ السلام نے وحی کے ذریعے بتلائی تھی کہ یہ بندہ اس جگہ پہ مرے گا، اس جگہ پہ فوت ہوگا، وہی بندہ اسی جگہ پر موجود تھا۔ مانا یہ ہوا کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا، موجود تھا، پاس بیٹھا ہوا تھا، تو جناب سلیمان سے انسانی شکل میں جناب اسرائیل غالباً یا جناب جبرائیل ملنے کے لیے آئے اور آگے غور سے اس شخص کی طرف دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے جناب سلیمان کے ساتھ، اس کی موت تو یہاں سے ہزاروں میل دور فلاں جگہ پر ہے، یہ وہاں پہنچے گا کیسے؟ چونکہ اتنا زبردست قسم کا سورس موجود نہیں تھا، فرشتے کے ذہن میں ایک پیدا ہو گیا کہ بھائی یہ کیسے پہنچے گا۔ غور سے اس بندے کو دیکھیں کہ بھائی اتنا لمحہ رہ گیا اس کی موت کو،
اور یہ بندہ یہاں بیٹھا ہے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، اور اس کی موت کا جو لمحہ لکھا ہے وہ چند منٹ اور چند سیکنڈ کی دوری پہ فلاں جگہ پہ ہے، اور اتنی دور اس کا پہنچنا کیسے ممکن ہے؟ اٹھ کے گئے، فرشتہ اٹھ کے گیا تو یہ بندے نے بڑا خوف محسوس کیا فرشتے سے. اس کو پتا تو نہیں انسانی شکل میں تھا. اس نے کہا کہ مجھے یہ جو بندہ آیا تھا اس سے بڑا خوف آیا، بڑا ڈر آیا، آپ مجھے ایسے کریں ہوا کو حکم دیں کہ مجھے بھی فلاں جگہ پہ پہنچا دے. اور ہوا کو حکم دیا گیا. جناب سلیمان کے انڈر اللہ تعالیٰ نے کی تھی تو انہوں نے اس کے ذریعے جب اس وقت سپیڈ متعارف نہیں اس سپیڈ کے ساتھ جو انہیں وہاں پہنچا دیا. لمحات گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا، دوبارہ ملاقات ہوئی اسی فرشتے سے. تو جناب سلیمان نے پوچھا کہ آپ فلاں شخص یہ کہتا تھا کہ مجھے اس شخص سے خوف آ رہا ہے، کیا وجہ تھی؟ تو سارا واقعہ بیان کیا کہ معاملہ یہ تھا کہ میں اس بات پہ حیران تھا کہ اس بندے کی موت فلاں جگہ پہ اور یہاں سے اتنا ڈسٹینس ہے، پہنچنا کیسے ممکن ہے؟ تو مالک کائنات کہتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو، جہاں تمہاری موت لکھی ہے، موت تمہیں وہاں پہنچ کے رہنی ہے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، مضبوط گھروں میں رہ لو، مضبوط بغلوں میں رہ لو، زبردست قسم کی بل پروف کاروں میں رہ لو. مالک نے اگر تمہاری موت اس جگہ پہ لکھی ہے تم بھاگ نہیں سکتے. اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، موت نے تمہیں جھپٹ لینا وہیں پہ، اور ایک لمحہ بھی تمہاری تاخیر نہیں ہونے دینی جو اللہ نے لمحہ تمہارے لیے لکھا ہے. حضرات، اللہ تعالیٰ نے نیک اور بد شخص کو نہ دنیا میں برابر رکھا ہے اور نہ آخرت میں برابر رکھا ہے. اس لحاظ سے اللہ نے نیک کی روح کو نکالنے کا طریقہ اور بد کی روح کو نکالنے کا طریقہ الگ الگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ دونوں برابر ہیں، بھائی جو مرضی کو کچھ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. نیک شخص کی روح کا طریقہ الگ ہے اور بد شخص کی روح کا طریقہ نکالنے کا الگ ہے. اور وہ ساری ڈیٹیل حدیث مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور وہ میں انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارکہ میں آپ کے سامنے وہ ساری ڈیٹیل رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے نیک شخص اور بد شخص کی روح کو نکالنے کا طریقہ احادیث مبارکہ میں اور قرآن کریم میں کیا بیان کیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ موت کی کیفیت انسان پہ کس طریقے سے طاری ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کے صحابی ہیں جناب برا بن عازب، انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ کے رسول اللہ سے ایڈریس کیا ہے اس کے پورے طریقے کو. وہ بھی انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارکہ میں ہم اسے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے. مالک کائنات سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو موت کو ہر لمحہ ہر وقت یاد رکھنے کی اور اپنے عملوں کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.